دیکھو ایمان پر جمے رہو گے، ایمان سے ہمارا وعدہ ہے، اولیاء اللہ جو ہیں یہ انبیاء ہیں، یہ تمہارے سر کے تاج ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی بندگی کی انتہا ہے۔ ان کا نمونہ اپنے سامنے رکھنا، ان کے راستے پر چلنا، ان کی تعریفیں اور گن گانا، لیکن دیکھنا کہیں ان کو اللہ کے ساتھ ذات میں شریک کر کے یہ نہ کہنے لگنا کہ اللہ نور کا ہے، اللہ تو فرماتا ہے میری کوئی مثال نہیں، نور کو تو میں نے بنایا ہے، اور تم ان کو بھی نور کا بنا کر اللہ کی ذات کا ٹکڑا بنا دو، جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ آج یہی امت ہے کہ آج اس کے یہاں قرآن فرمائے کہ اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ کی ساری مخلوق ہے۔ آج اللہ کو نور کا بنایا گیا، جو اللہ فرماتا ہے بجعلنا الظلمات والنور، ہم نے نور اور تاریکی کو تو پیدا کیا ہے، یہ ہماری مخلوق ہے۔ اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور کے ہو گئے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی نور کے ہو گئے، اور پاکستان صاحب نکلے اور وہ بھی نور کے ہو گئے۔ اللہ کی ذات کی اس طرح سے ٹکڑے کر ڈالے اس امت نے۔ سب سے پہلے ظلم اللہ کے ساتھیوں کو، اور اس کے بعد پھر علم کے شریک بنائے گئے بے حساب، کسی کو آواز دی گئی مشکل کشائی، کسی کو فریاد رسی کے لیے پکارا گیا، اس اعتماد پر کہ ہم ان کو پکاریں یا ان کی نظر نیاز کریں یا ان کا دن منائیں، ان کو خبر بچے۔ اللہ نے بتایا کہ غیب کا کسی کا علم نہیں، فرشتوں کے سامنے ہم نے چیزیں لا کر ڈال دی کہ بتاؤ نام، سامنے چیزیں رکھی ہیں، لیکن علم کا یہ عالم ہے، کہتے ہیں کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ مالک ہمیں کچھ خبر نہیں۔ اولیاء کو تم نے پکارا ہے، دیکھو اصحاب کب سے بڑے اولیاء اور کون ہوں گے۔ 309 سال کے بعد جب ہم نے ان کو جگایا ہے، ان سے دریافت کیا ہے، ان آپس میں گفتگو ہوئی ہے، دو پارٹیاں بن گئی ہے کہ بھائیو ہم سوئے تو رہے ہیں یہاں پر، لیکن مدت کا تعین کرو۔ مالک قرآن میں فرماتا ہے سورہ احقاف میں کہ ایک گروہ نے کہا کہ شاید ایک دن سوئے ہو، دوسرے نے کہا کہ نہیں ایک دن سے بھی کم عرصہ گزرا ہے۔ تو مالک نے فرمایا ایک ولی اللہ، اور ایسے ولی اللہ جنہوں نے اپنی جوانیوں کو تج دیا ہے ایمان کے لیے، غاروں میں پناہ لی ہے، لیکن 309 سال کے بعد ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ کتنے دنوں ہم نیند کی کیفیت میں رہے ہیں۔ اور تمہارا عالم یہ ہے کہ اولیاء اللہ کو تم زمین کے اندر دفنانے کے بعد پھر قبر کو پختہ کرتے ہو، کلش لگاتے ہو، عمارت بنانے کے بعد مجاور بن کر، پھر حج کی طرح سے ان کا عرس منانے کے بعد پھر ان کی پکاریں ہوتی ہیں اور دنیا ٹوٹ پڑتی ہے، باز مانگتی بھی ہے، پھیرے بھی لگاتی ہے، سجدے بھی ہے، اور اس کے بعد مناجتیں اور دور سب کچھ ہے وہاں پر۔ اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کی امت نے شریک ٹھہرایا ہے۔ اور عملی شرک یہ ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے جان دی ہے، اللہ کے سامنے سے جھکنا چاہیے۔ یہ آج قبروں رازدانوں کے سامنے بھی جھکتی ہے۔ یہ مرید ہے، پیر کی پابوسی بھی کرتا ہے اللہ کا بندہ۔ اللہ رحمت فرمائے تو آج اس کا حال ہے اس امت کے افراد کا کہ یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کر کے ثابت کرتے ہیں کہ احسان انہوں نے کیا ہے، شکر گزاری ان کی لازم ہے، اللہ کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ ہر طرف سے جب یہ آوازیں اٹھے اور ایک مالک کے ساتھ یہ ظلم ہونے لگے تو پروردگار کی رحمت آخر کیسے برسے اس وقت؟ انگارے آسمان سے کیوں نہ اترے ہیں اور یہ زمین لاوا بن کر کیوں نہ چمٹ جائے؟ تو حقیقت یہ ہے، اس سے انکار کا موقع نہیں ہے۔ لوگ آج خوش فہمی میں اگر زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ایمان کے بغیر اگر محبت بھی ہو تو اللہ فرماتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آخر ابو طالب سے زیادہ کون محبت کرنے والا ہوگا؟ جان اس نے لگا دی، لیکن ایمان سے ہٹ کر مر گیا، ایمان کے تقاضے ماننے سے انکار کر گیا، تو اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا بخاری کی حدیث میں کہ ابو طالب جہنم میں ہے۔ یہ اور بات کہ سب سے کم اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، پیر میں اس کے ایک جوتی پہنائی گئی ہے، پیروں میں ایک ایک جوتی پہنائی گئی ہے، اور پہنائی جب قائم رہے گی۔ ابھی جو لوگ ہیں صبح شام ان پر عذاب ہوتا ہے، قیامت آنے کے بعد جب فیصلہ ہو جائے گا تو مالک فرمائے گا کہ ادخلوا علی فرعون اشد العذاب، جیسے فرعونی داخل ہوں گے ویسے یہ ابو طالب کا بھی یہ حال بخاری کی حدیث میں ہے کہ داخل کر دیا جائے گا، پیر میں 2 جوتیاں ہوں گی ہاتھ کی، اور اس کی گرمی کا یہ حال ہوگا کہ دماغ کا بھیجا کھول رہا ہوگا۔ وہ سمجھتا ہوگا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھ پر ہو رہا ہے، حالانکہ یہ سب سے کم عذاب ہوگا جو ابو طالب کو دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے جان لگائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، لیکن ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو بتایا گیا کہ محبت
وہ محبت صحیح معنوں میں اللہ کے یہاں قابل اعتبار ہے کہ جو ایمان کے ساتھ محبت ہو، اور اگر ایمان نہیں ہے اس کے ساتھ محبت کے دعوے ہیں، وہ دعوے سچے دعوے نہیں ہیں، اللہ کے یہاں ان کی قبولیت کبھی نہ ہو سکے گی۔ اور ایسا انسان غصے میں مبتلا رہنے کے بعد اور جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا، اس وقت ہوش میں آئے گا بھی تو ہوش میں آنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے آج آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں کہ ایمان کی بجائے اکثریت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کی پکاروں کی بجائے غیر اللہ کی پکاریں ہیں۔ بدعت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مؤذنوں کو مسجد نبی کے، ایک کا نام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے کا عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا تھے، ان کو حکم دیا کہ اذان پکارو نماز کے لیے اور اللہ اکبر سے شروع کرو، اور یہ بھی سکھایا کہ میرا نام سنو تو اللہم صلی علی محمد، میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے بندے اور رسول تھے، تاکہ ایک طرف جو میرا احسان ہے تمہارے اوپر اس کا کچھ تھوڑا بہت حق ادا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارا ماتھا بالکل ٹھنکے، اور جب تم دعا کرو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے تو فوراً سمجھ جاؤ کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ہوتے جیسے عیسائیوں نے اور یہودیوں نے شریک ٹھہرایا ہے تو ہم ان کے لیے دعا کیوں کرتے اور وہ ہم سے کیوں کہہ جاتے کہ میرا نام آ جائے تو میرے لیے دعا کرو اور اللہم صلی کہہ کے اللہ سے میرے حق کے اندر رحمت کی طلب کرو۔ تو یہ اللہ کے یہ بدعتیں آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا، اور بتا دیا کہ جو تمہارے لیے خیر کی چیز تھی وہ میں بتا گیا، اور جو تمہارے لیے خیر کی چیز نہیں تھی اس سے میں نے آشنا کر دیا تاکہ کرنے کی چیز ہے اسے کرو، اور جس سے اجتناب کرنا ہے وہ تم اجتناب کر کے بچ جاؤ۔ اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جب یہ وقت آ گیا ہے کہ تمہارے اوپر ہم نے نعمتوں کا اتمام کر دیا ہے اور اس دین کو تمہارے لیے اپنی رضا کا ایک ذریعہ سمجھ کر تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، اللہ نے یہ بتا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جو تمہارے حق میں تھی وہ میں نے بات بتا دی، جس سے میں نے منع کرنا تھا وہ میں نے تم کو ہوشیار کر کے روک دیا اس سے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ شرک کا معاملہ تو ہر جگہ ہے ہی، لیکن بدعت کا انداز دیکھیے کہ ایمان کے بعد سب سے قیمتی جو متاع ہے، جو عمل ہے، وہ نماز کا ہے۔ اللہ کے نبی صاحب نے بتایا، اور دونوں آپ کے مؤذن حضرت بلال اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم، اور مکے میں جن کو آپ نے مؤذن بنایا تھا مسجد حرام کا حضرت ابو محذورہ، اور حضرت سعد تھے خدا کی جو سب سے پہلی مسجد آپ ہجرت کر کے آئے ہیں بنو عمرو بن العوف، مدینے سے باہر جو عالیہ کی آبادی تھی وہاں بنائی ہے، ان کا انداز یہ تھا کہ نماز کے لیے اذان دیتے تھے اور اللہ اکبر سے شروع کرتے تھے، درود السلام کا معاملہ نہیں ہے۔ اور اگر آج اس کو کسی نے شروع کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ آخر اس میں حد کیا ہے، گویا یہی بات تو کہہ رہا ہے یہ کوئی مناسب بات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو سکی، حالانکہ وہ ثواب کتنے شاید تھے، صحابہ کو پتہ نہ چلا۔ اور یہ ہم نے ایک اچھی بات ایجاد کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھی، اگر غور فرمائیے تو کس حد تک یہ توہین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کہا جائے اس میں حج کیا ہے تو اس کے لیے جو ترمذی روایت لائے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہ الحمدللہ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اس کی آگے یہ بھی تو کہا کہ بلا ابی کا اممی کا، غصے کے ساتھ کہ سلامتی ہو میرے باپ کے اوپر بھی میری ماں کے اوپر بھی، اس غصے کے انداز سے وہ کھٹک گئے، اور انہوں نے کہا کہ شیخ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، میں نے کوئی بری بات تو نہیں کی، میں تو کہا الحمدللہ والسلام علیہ السلام کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم سلام بھی کرتے تھے، موقع تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کو چھینک کے موقع پر یہ کہا ہے الحمدللہ السلام نہیں بتایا ہے، اس لیے مجھے غصہ آیا ہے۔ اور ایک دوسری مثال ہے عید و تقریب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہ دلوائی نماز کے لیے،
اور نہ تکبیر کہلوائی. اب اگر کوئی اذان دلوائے اور تکبیر کہے اور کہے کہ کیا تو بہت اچھی بات ہے، تو ہر ایک کہے گا کہ یہ بدعتی ہے جو اللہ کے نبی صاحب نے نہیں کی. لیکن آج ہر طرف اس کا دور دورہ ہے. تو اس انداز سے جب امت توحید سے یوں ہٹ جائے، سنت کے ساتھ یہ سلوک کرے اور آخرت کی بجائے خالص دنیا کی ہو رہے، تو اللہ نے جو سلوک کیا ہے آخر کس سے شکوہ کرے؟ بس ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ اگر توفیق دے تو سب سے پہلے اپنے نفس کو درست کرے، ایمان کو خالص کر کے سنت کے رنگ میں رکھنے کی کوشش کریں، اللہ کے دین کی دعوت لے کر اٹھے اسی انداز سے جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ توحید خالص کی دعوت نبی ہر نبی اٹھاتا ہے ابتدا کے اندر اور چوٹے کھاتا ہے اپنے قوم کی. تو یہ امت بھی ہے، اہل کتاب بن گئی ہے، یہ بھی کوئی آسانی سے قبول نہ کرے گی. ایک طویل کشمکش کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے پاس اور انشاءاللہ یہ جو بھٹک گئے ہیں کلمہ پڑھنے والے باوجود اس کے کہ صاف صاف وہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن معنی سے واقف نہیں ہے، اور اس طرح سے آج امت کے ساتھ اللہ نے سلوک کیا ہے. یہ سلوک اللہ کا اسی وقت بدلے گا جب ہم خود اپنی زندگی بدلے. اور یہ زمانہ ہے خطائیں جتنی ہم نے کی ہیں سے اگر ہم توبہ اس کو پراپت کر کے اپنے اعمال کو پراپت کرتے ہیں اللہ سے التماس اٹھا دی ہماری دنیا میں ہمت کو بھی تبدیل کر دے گا. اور سب سے بڑی ذلت اس کا وہ کھانے والا ہے تو کی آگ پر اس کو بچا لے گا. مالک فرماتا ہے کہ حسنات حسنت سیئات گالی کا ذکر کہ لوگوں اگر نیکی کا ہے اعمال کے اوپر تم رہو تو برائیاں نیکیوں کی وجہ سے وہ ہٹ جائیں گی، یہ برائیاں نیکیاں برائیوں کو دور کر دیں گی. لیکن یہ نصیحت ہے، وہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے تو پروردگار سے کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ زندگی میں ایمان کے ساتھ یہ زمانہ ہمیں ملا ہے اور روزے کی توفیق پروردگار نے عطا فرمائی ہے. وہاں مالک سے آئیے دعا کریں کہ پروردگار ایمان کی اس متاع بے بہا کو پروردگار اسے عام کر دے. اور یہ امت جو آج ایمان کی اقرار کے باوجود بھٹک رہی ہے، مالک اس کو احساس ہو جائے اور یہ اپنے ایمان کے اس نعرے کو پوری خلوص کے ساتھ اپنے دل کی گہرائیوں کے اندر بھی سمولے اور زبان سے باہر نکالنے کے بعد زندگی بدل ڈالے. پھر جہاد فی سبیل اللہ کی بازی کھیلی جائے اور پھر اللہ کا دین دنیا میں غالب ہو. جیسے حدیث میں آیا ہے بخاری مسلم کی قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین وہ دور نہ دیکھ لے کہ اس کے پیٹھ کے جتنے باسی ہوں گے وہ صرف مومن ہوں گے، ایک کافر بھی زمین کے سینے پر موجود نہ ہوگا. اس لیے جزیہ ختم کر دیا جائے گا جو کافروں سے لیا جاتا ہے، نہ عیسائی کا وجود نہیں ہوگا، صلیب توڑ دی جائے گی، خنزیر سے لاپتہ کر دیا جائے گا. لیکن یہ دور اسی طرح سے آئے گا کہ ایمان کی دعوت اٹھے، اللہ کے بندے اور اللہ کے رنگ میں سنت کے مطابق یک رنگ بن جائے، رنگ کر حنیف بنے اور اللہ کی رحمت سے مستحق قرار دیا جائے. اللہ مجھے بھی اس بڑھاپے میں کہ قبر میں پیر لٹکائے بیٹھا ہوں توفیق دے کہ میں توبہ اور استغفار کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹوں اور اللہ کے دین کے لیے اپنی جان چھپا دے. اور جوانوں کو جن کے لیے مالک نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں اس اندھیرے میں کفر و باطل کے اندھیرے میں یہی اٹھتے ہیں گرم و سیال خون والے، جیسے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا فتن، جیسے کہ فرمایا ذریۃ من قومہ کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کی قوم کے اور لوگ بھی تھے، خالص جوانوں نے ساتھ دیا ہے. اور اسی طرح سے سورہ کہف میں فرماتا ہے کہ یہ تھے فتیۃ آمنوا بربہم فزدناہم ہدی، یہ کچھ جوان تھے. سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اس دعوت حق کی ان جوانوں پر کہ جو اپنی دنیا کے لیے 20 25 سال کالجوں میں اسکولوں میں دن رات ایک کر دیتے ہیں، راتوں کی نیند مشکل ہو جاتی ہے. اور کس لیے کہ 10 20 50 30 سال کے لیے تو زندگی کا معیار کچھ روٹی کا انداز کچھ کپڑوں اور لباس کی سجت میں بدل جائے گی، اس کے بعد پھر موت دوبارہ حال ہے. اس کے لیے 20 25 سال لگاتے ہیں اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کو بلائے ہوئے ہیں. کاش ان کو توفیق ملے، بولا ہوا سبق یہ یاد کریں اور دنیا کے ساتھ ساتھ اصلی کوشش کریں اللہ کے دین کا علم حاصل کر کے